وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آج 12 ربیع الاول 1445 ہجری جمعہ کا دن ہے. یہ 12 ربیع الاول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عہد مبارک میں بھی، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین بشمول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ دین، ان کی زندگیوں میں بھی آتا رہا. اور اس بات پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، چاہے ہمارے بریلوی بھائی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اور تابعین کا اور تبع تابعین کا اور ائمہ دین کا دور ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ دین میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کی۔ کسی نیکی کے کام سے وہ ذرا برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان میں ہم سے بہت زیادہ تھی، ہمارا ان سے محبت رسول میں کوئی تقابل اور موازنہ نہیں۔ اسی طرح تابعین جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں براہ راست، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ دین، وہ ہم سے بہت بہتر تھے دین کے اعتبار سے، دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے اعتبار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے اعتبار سے، اور ہر نیکی میں سبقت لے جانے کے اعتبار سے۔ لہٰذا کوئی نیکی ایسی نہیں ہو سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہ ہو، صحابہ کرام نے اس پر عمل نہ کیا ہو، تابعین نے سیکھا نہ ہو صحابہ سے اس نیکی کو، تبع تابعین نے اس نیکی پر عمل نہ کیا ہو، ائمہ دین کو اس نیکی کا علم تک نہ ہو۔ ایسی کسی نیکی کا کوئی وجود ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی بار بار آیا یہ دن۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی آیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بھی آیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی آیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے عہد میں بھی آیا، اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد ان سے پہلے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اور پھر دیگر مسلمان حکمران آئے اور دنیا سے گئے۔ 300-400 سال گزر گئے، 3-4 صدیاں بیت گئیں، اور یہ وہ دور تھا جو سنہرا ترین دور ہے اسلامی تاریخ کا۔ اور ان 3-4 صدیوں میں 12 ربیع الاول کو کسی خاص اہتمام یا خوشی یا جلسہ یا جلوس یا ریلی یا اس طرح کا کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کوئی جھنڈیاں، کوئی چراغاں اور اس طرح کے کوئی کھانے پکانے کا اہتمام، کوئی سبیلیں، کوئی لنگر، کوئی ثبوت 300-400 سال تک مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے یا نہیں، اس میں بڑا لمبا چوڑا اختلاف ہے۔ اور آج کوئی ہمارے بھائی اگر ہمیں یہ طعنہ دیں کہ آپ چونکہ میلاد نہیں منانا چاہتے یا آپ کو میلاد سے چڑ ہے اس لیے آپ 12 ربیع الاول کو یوم ولادت نہیں مانتے، تو یہ انتہائی مضحکہ خیز بات ہے، کیونکہ یہ اختلاف آج کا نہیں ہے۔ جن ہستیوں کو وہ بھی بہت بڑا مقام دیتے ہیں، بلکہ اولیاء میں سب سے سر فہرست رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر ولی کی گردن پہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پاؤں ہے، اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں جس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑے ولی ہیں، اور ان کے نام کی 11ویں ہر مہینے کھاتے پیتے ہیں، اور کھانے پینے کا ایک سلسلہ پورا ان کے نام سے منسوب کر رکھا ہے جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، ہمارے بھائی بھی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو 12 ربیع الاول کو وہ بھی یوم ولادت نہیں مانتے، بلکہ وہ تو سرے سے ربیع الاول کو ماہ ولادت ہی نہیں مانتے۔ آج بھی ان کی کتابیں لوگوں کے پاس موجود ہیں، اور کئی کتابیں تو ایسی ہیں ہمارے بریلوی بھائیوں نے خود شائع کی ہوئی، ان کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
کیا کہتے ہیں کہ کیا 12 ربیع الاول یوم ولادت ہے؟ کیا اس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ 10 محرم یوم ولادت ہے، اور ہمارے بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پیر تو پیر ہیں، ہمارے پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی، کہتے ہیں کہ پیروں سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اللہ کے ولی تو جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہنی ہے سب کچھ جانتے ہیں۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ جانتے ہیں کہ 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ 10 محرم کو تو سوگ کرنا ہے، 10 محرم کو ماتم والوں کی تائید کرنی ہے جا کے، 10 محرم کو تو ان کی جا کے مجلسوں کو گرمانا ہے، تو اب 10 محرم کو کیسے یوم ولادت مان لیں؟ جو تاریخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یوم ولادت ہے، اس دن یہ یوم سوگ منا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی علماء کی، محدثین کی، مورخین کی ایک بڑی تعداد ہے جو 9 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت مانتی ہے۔ اور خود ہمارے بریلوی بھائیوں کے جو بہت بڑے امام ہیں، جن کے نام پہ بریلویت کا پورا ایک مکتب فکر وجود میں آیا ہے، احمد رضا خان بریلوی صاحب، انہوں نے بھی اپنے فتاویٰ میں یہ بات لکھی ہے، نقل کی ہے، اور بڑے بڑے علماء کا نام لیا ہے جو 8 ربیع الاول کو یوم ولادت مانتے۔ تو ابھی آپ کے سامنے کتنے سارے قول ہو گئے ہیں۔ 10 محرم والا قول عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، انہوں نے خود لکھا ہے۔ 9 ربیع الاول کا قول بہت سارے مورخین کا ہے۔ 8 ربیع الاول کا قول بہت سارے محدثین سے، اسلاف سے، خود احمد رضا خان بریلوی صاحب نے نقل کیا ہے۔ اور ایک 12 ربیع الاول کا قول ہے۔ اب کتنے قول ہو گئے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہوا ہو کہ عید الفطر 1 شوال کو ہوگی یا 10 شوال کو ہوگی یا 10 محرم کو ہوگی؟ عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ کی بجائے 10 صفر کو کسی نے کہی ہو، یا 8 ربیع الاول کو کسی نے کہہ دیا ہو کہ عید الاضحیٰ ہوگی؟ کبھی مسلمانوں کا اختلاف ہوا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی تاریخوں میں؟ نہیں ہوا نا، کبھی نہیں ہوا، ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین ہر دور میں متواتر منائی جاتی رہی ہے، اس لیے مجال ہی نہیں تھی کہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا، اس تاریخ کو کوئی الجھا سکتا۔ اور جو کبھی منائی نہیں گئی تھی اس میں تو اختلاف ہونا تھا۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت، اس میں لمبا چوڑا اختلاف، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری زندگی میں اپنی زبان اطہر سے ایک دفعہ بھی اپنی تاریخ ولادت کی بات نہیں کی، حتیٰ کہ اپنا ماہ ولادت بھی کبھی ذکر نہیں کیا۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے، تاریخ میں چلو اختلاف مان لیتے ہیں، 1 دن 2 دن 4 دن 2 مہینے، کم از کم ماہ ولادت کے بارے میں اگر آپ نے خبر دی ہوتی تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی یہ نہ ہوتا کہ 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات مبارکہ میں کبھی ایک دفعہ بھی اپنی تاریخ ولادت تو دور کی بات ہے، کبھی ماہ ولادت کا بھی ذکر کیا نہیں، ورنہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو پتہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ یہ ربیع الاول اتنی شانوں والا مہینہ ہے جس میں میں پیدا ہوا ہوں۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوم ولادت بتایا ہے، تاریخ ولادت نہیں بتائی، یوم ولادت بتایا ہے۔ ولادت کی تاریخ کا تعین نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ نے یوم ولادت دن کا تعین کیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے سوموار کا جس دن میں پیدا ہوا ہوں، اور اسی دن مجھے مبعوث کیا گیا، مجھے وحی سے نوازا گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے نبوت عطا ہوئی سوموار والے دن، میری ولادت بھی سوموار والے دن ہوئی، اور میرے اوپر پہلی وحی بھی سوموار والے دن نازل ہوئی، بعثت بھی سوموار والے دن ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوم ولادت بتایا ہے، جبکہ آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو دیکھیں، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخیں بتائی ہیں، تاریخیں طے کی ہیں، ان کا کوئی دن طے کیا نہیں، بدل بدل کے دن آتی ہیں نا۔ لیکن جب ولادت کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن مقرر کیا، فرمایا میں سوموار والے دن پیدا ہوا ہوں۔ لیکن ہمارے بھائی ہیں کہ کبھی کہتے ہیں جمعے کے دن پیدا، اس دفعہ تو جمعے کے دن پیدا ہوا، کبھی جمعرات کو، کبھی منگل کو، کبھی بدھ کو، کبھی ہفتے کو، کبھی اتوار کو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو ٹوک فرمان ہے کہ میں سوموار والے دن پیدا ہوں۔ تو تاریخ میں اتنا لمبا چوڑا اختلاف، اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، ائمہ دین کے دور میں، حتیٰ کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی 12 ربیع الاول کو منانا دین نہیں تھا، ورنہ دین سے کون غافل ہو سکتا ہے؟ پھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بڑا عالم اور بزرگ، وہ دین کی اتنی بنیادی تعلیم سے، سب سے بڑی عید سے ہی غافل ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ہماری دعوت ہے کہ 12 ربیع الاول جس طرح صدیوں تک آتا رہا، صدیوں تک مسلمانوں کے سنہرے ترین دور میں جس طرح وہ اس دن کو گزارتے رہے، ہمیں بھی اس دن کو ویسے ہی گزارنا چاہیے۔ محبت رسول انہیں ہم سے بہت زیادہ تھی، اطاعت رسول کے پیکر تھے وہ لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جیتے اور مرتے تھے وہ لوگ، لیکن 12 ربیع الاول کو کبھی اس طرح کا کوئی اہتمام انہوں نے نہیں کیا، بلکہ آپ کو ایک لفظ تک نہیں ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی تاریخ ولادت 12 کو مان بھی لیا جائے اگر۔ اس اختلاف کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم تاریخ میں اختلاف کر کے میلاد کا انکار کرتے، تاریخ اگر 12 بھی ہو، مان بھی لی جائے، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کو منانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مطلوب و مقصود نہیں تھا، ورنہ آپ خود بھی مناتے، صحابہ کو حکم دیتے، صحابہ تابعین کو سکھاتے، تابعین تبع تابعین کو سکھاتے، ائمہ دین اپنی کتابوں میں واضح طور پر اس سب سے بڑی عید جو ہمارے بھائیوں کے نزدیک سب سے بڑی عید ہے اس کا تذکرہ کرتے، جلی حروف میں باقاعدہ اس پر چیپٹرائزیشن تبویب کر کے بتاتے کہ یہ سب سے بڑی عید ہے جو 12 ربیع الاول کو آتی ہے۔ لیکن ایسا کسی نے نہیں کیا، کسی نے ایسا نہیں کیا، اور اتنا لمبا چوڑا اختلاف ہے تو اس کا مطلب ہے پھر تو سال میں بہت دفعہ عید میلاد منائی جاتی ہوگی، صرف 12 ربیع الاول کو نہیں۔ جو 9 ربیع الاول کو مانتے تھے وہ 9 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہوں گے، جھنڈیاں لگاتے ہوں گے، چراغاں کرتے ہوں گے۔ جو 8 ربیع الاول کو مانتے ہیں، خود احمد رضا خان بریلوی صاحب مانے ہیں، تسلیم کیا ہے کہ ایک بڑی تعداد علماء کی جو 8 ربیع الاول کو مانتی ہے، پھر تو 8 ربیع الاول کو الگ جلوس نکلے ہوں گے، 9 ربیع الاول کو الگ نکلے ہوں گے، 10 محرم کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جلوس لے کر نکلتے ہوں گے، 10 محرم کو اور 12 ربیع الاول کو بھی لوگ نکلتے ہوں گے، لیکن ثبوت ایک بھی نہیں، روایت ایک بھی نہیں، سند ایک بھی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے بریلوی بھائیوں کے بڑے معتبر علماء یہ بات تسلیم کر گئے ہیں کہ پہلی 3 صدیوں میں قطعاً جشن ولادت یہ جو ہم مناتے ہیں عید میلاد، اس کا کوئی تصور اسلامی دنیا میں نہیں تھا۔ اب دوسری طرف دلیلیں بھی دے رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، آپ نے سوموار کو روزہ رکھ کر میلاد منایا ہے۔ اچھا جی، تو ہمارے کچھ سوال ہیں آپ سے، بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا، آپ کے بقول میلاد منایا اور میلاد منانے کا طریقہ بھی بتایا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور آپ نے عید منائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت کیوں؟ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیوں پسند نہیں آیا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ رکھیں اور آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نام پہ عید منائیں، کیا روزہ اور عید دو ایک دوسرے کے مخالف امور نہیں ہیں؟ عید والے دن روزہ رکھنا اسلام میں سختی سے منع ہے، آپ کو معلوم نہیں؟ عید الفطر والے دن اور عید الاضحیٰ والے 3 دن 4 دن بلکہ روزہ رکھنا سختی سے منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں، عید کے دن کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھ رہے ہیں، بھلا بتاؤ مسلمانوں کے لیے وہ عید کا دن ہے؟ وہ تو روزے کا دن ہے۔ اگر آپ اس کو عید میلاد منانا کہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزہ رکھ کر منائیں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا کس دن؟ سوموار والے دن۔ سال میں کتنے دن؟ ہر سوموار کو، یعنی مہینے میں کم از کم 4 مرتبہ اور سال میں کم از کم 48 مرتبہ، کوئی 50 مرتبہ کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کو روزہ رکھا پورے سال میں، یعنی یہ ہفتہ وار عمل ہے اور آپ نے اس کو سالانہ بنا دیا۔ بھی اگر میلاد منائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار والے دن، آپ کو چاہیے کہ آپ بھی ہر سوموار کو یوم میلاد کہیں، ہر سوموار کو عید منائیں، کیونکہ آپ تو مان چکے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے میلاد منانے کا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ میلاد منانا ہے، سوموار والے دن روزہ رکھنا یہ عید میلاد ہے آپ کے بقول، تو بتائیں اس بات کی سمجھ صحابہ کو کیوں نہ آئی، تابعین کو کیوں نہ آئی، ائمہ دین کو کیوں نہ آئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں نہ آئی؟ انہوں نے کیوں نہ کہا کہ سوموار تو یوم میلاد ہوتا ہے، یہ عید کا دن ہے، یہ جشن عید میلاد ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانی ہے؟ ان کو کیوں خیال نہ آیا؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو اس استدلال سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہی حدیث ہے نا صحیح مسلم کی، جس کو دلیل بنا رہے ہیں جشن عید میلاد کی۔ آپ نے فرمایا سوموار والے دن 2 کام ہوئے ہیں، سوموار والے دن 2 کام ہوئے ہیں، ایک میری ولادت ہوئی ہے اور دوسرا میری بعثت ہوئی ہے، ایک ولادت ہوئی ہے اور دوسری بعثت ہوئی ہے۔ آدھی حدیث پر آپ نے عمل کر دیا، یوم ولادت کو آپ نے جھنڈیاں، چراغاں، جشن اور سارا کچھ کر لیا، اور یوم بعثت کدھر گئی بھائی؟ حدیث پر آپ عمل کر رہے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے اس لیے آپ نے روزہ رکھا ہے، تو آپ نے یوم بعثت کو چھوڑ دیا، وہ بھی تو بتاؤ کس دن آتا ہے، اس پہ بھی تو کوئی اہتمام ہو، پتہ چلے آپ واقعی حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی بودھی باتیں کر کے کب تک آپ لوگوں کو دھوکہ دیں گے؟ کیسے آپ لوگوں کو منحرف کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کی سیرت سے اور صحابہ کرام کے عمل سے، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا، لیکن 12 ربیع الاول کو کبھی انہوں نے کوئی عید نہیں منائی، کوئی میلاد نہیں منایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پہ ایک صحابی سے ایک عمل ثابت کرے جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی مناسبت سے، عید کی مناسبت سے کیا ہو، ایک لفظ ثابت کریں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ ادھر آپ یہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا میلاد مناتے تھے، بلکہ جھوٹی موٹی روایتیں جی جبریل بھی میلاد مناتے تھے، فرشتے بھی مناتے تھے، اور ادھر آپ کہتے ہیں جی 300-400 سال تک تو منایا نہیں گیا، یہ ہم نے بعد میں شروع کیا کیونکہ نیکی کا کام ہے۔ پھر یہ کہا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا بدعت ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے، یہ کوئی برا کام ہے۔ کہتے ہیں ہم یوم ولادت پہ عید میلاد مناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کل بھی ایک بھائی مجھے سوال کر رہے تھے، کہتے جی بتائیں ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟
تو ایک بھائی نے ایک ویڈیو وہاں لگا دی کہ یہ کرتے ہیں ناچ گانا اور ہوا ہلا گلا، اور ابھی پھر عورتوں کی ویڈیوز بھی وائرل ہیں یوم میلاد اور جشن میلاد کے نام پہ، اللہ معاف کرے، فحاشی اور یعنی بے حیائی۔ اگر ایسا کچھ بھی نہ ہو، آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھ جائیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے بیٹھ جائیں، آپ ذکر اذکار کرنے بیٹھ جائیں، آپ نفل نماز شروع کر دیں، آپ رات کا قیام شروع کر دیں 12 ربیع الاول کے نام پہ، پھر بھی یہ بدعت ہوگی۔ اور اس کے بارے میں پچھلے خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام سے ثابت کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی طرف سے مقرر کیا گیا کوئی بھی عمل شریعت میں اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور یہ سوال کرتے تھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زیادہ بہتر تھا یا تمہارا طریقہ زیادہ بہتر؟ ہم بھی آج یہی سوال کرتے ہیں۔ اگر آپ کا جشن عید میلاد تلاوت اور نعت اور ذکر و اذکار تک بھی منحصر رہے، اسی پر اکتفا کریں، تب بھی یہ سوال ہے کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ایسے مناتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں خیال نہیں آیا؟ اگر یہ نیکی ہوتی، اگر یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر کرتے۔ اور اگر بدعت کا یہ عمل ایسے اس کی اجازت دے دی جائے کہ جس کا دل چاہے نیکی کے نام پہ دین میں اضافہ کرنا شروع کر دے، تو آج ہمارے بریلوی بھائیوں کی اکثریت اس بات کی انکاری ہے کہ ہم عید میلاد پہ نماز عید ادا نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں توبہ توبہ ہم نے نماز عید نہیں ادا کی۔ ہم ان سے کہتے ہیں آپ قربانی کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں قربانی نہیں کرتے ہم۔ لیکن جب اجازت دے دی ہے، جب ہر شخص کو اختیار دے دیا ہے کہ نیکی کے نام پہ آپ دین میں اضافہ کر سکتے ہو، تو بھلا کیسے روکو گے؟ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسی ویڈیو سامنے آ چکی ہیں، باقاعدہ طور پر مسجد میں عید میلاد والے دن نماز عید کی اذان کا وقت بھی لکھا ہوا ہے 9 بجے، اور نماز عید کی اقامت اور جماعت کا وقت بھی 9:30 بجے لکھا ہوا ہے۔ اندازہ کریں بدعت کو اگر روکا نہ جائے تو کہاں تک جاتی ہے۔ آپ آج ہمارے بریلوی علماء سنجیدہ وہ اس کو روکیں گے، ٹوکیں گے، کہیں گے غلط ہے کہ عید میلاد کی کوئی نماز نہیں ہوتی، عید میلاد پہ کوئی قربانی نہیں ہوتی۔ لیکن ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ جب آپ نے عید میلاد بنا دی نیکی کے نام پہ، کہتے ہیں ذکر و اذکار ہی تو ہوتا ہے، نعت شریف ہی تو پڑھتے ہیں، سیرت کا تذکرہ ہی تو ہوتا ہے، یہی بہانہ کرتے ہیں نا، تو آپ کے وہ جو 2 گز آگے جانے والے لوگ ہیں جو قربانیاں کر رہے ہیں وہ بھی تو یہی کہیں گے ہم قربانی کر رہے ہیں، گوشت غریبوں یتیموں کو کھلائیں گے، مہمانوں کی تکریم کریں گے، تو ثواب ہی تو ہوگا۔ جو اذانیں دے رہے ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ سے 2-4 ہاتھ آگے جا کر جن کو آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس منہ سے آپ روکیں گے؟ وہ آپ کو یہ جواب دیں گے جب آپ نے عید میلاد کا اضافہ کر لیا ہے نیکی کے نام پہ تو نماز کا اضافہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ اذان میں بھی تو اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی تو لینا ہے، توحید و رسالت کی گواہی تو دینی ہے، نماز میں بھی ہم نے ذکر و اذکار ہی تو کرنے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، درود شریف ہی تو پڑھنا ہے، نماز سے کیوں روکتے ہو؟ بتاؤ بات کہاں تک چلی جائے گی؟ اور پھر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو کسی نبی کے یوم ولادت کو منانا، اس کو عید بنانا عیسائیوں کا کام ہے، نصارہ نے یہ بدعت شروع کی سب سے پہلے، اس کائنات اس دنیا جہان میں عیسائیوں سے پہلے کوئی بھی اپنے نبی کا یوم ولادت عید کے طور پر منانے والا نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں جی نیکی کا ہی تو کام ہے، عیسائیوں نے منائی تو کیا ہوا؟ ہم بھی تو محبت میں مناتے ہیں، ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد مناتے ہیں، اس کو عید مناتے ہیں۔ تو ہم نے سوال کیا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہمارے رسول، ہمارے نبی ہیں نا، اور بھی ہم نصارہ تھوڑے ہیں جو ہم کہیں کہ ہمارے نبی صرف عیسیٰ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے،
جو قرآن کہتا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، ہم سب پر برابر ایمان لاتے ہیں۔ تمام نبیوں پر ایمان لانا ہمارا لازمی ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تمام نبیوں سے محبت رکھنا ہمارے لیے لازم ہے، تمام نبیوں کا احترام کرنا ہمارے لیے لازم ہے، ورنہ ہمارا ایمان ہی قابل قبول نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہمارے نبی اور رسول ہیں نا۔ اگر نصارہ نے ان کا یوم میلاد منایا، عید منائی، آپ کو کوئی اعتراض نہیں، تو آپ کیوں نہیں مناتے؟ 25 دسمبر کو بھی ذرا ہو جائے وہ یوم عید میلاد، جشن عید میلاد عیسیٰ علیہ السلام، اور 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر 25 دسمبر کو کیوں نہیں مناتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو، رسول مانتے ہو، اللہ رب العزت کا برگزیدہ پیغمبر مانتے ہو، ان پر ایمان لانا لازم سمجھتے ہو، ان سے محبت بھی کرتے ہو، اور پھر کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہمارے لیے نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو۔ ترجمہ کرنے والے نے تو چونکہ میلاد ثابت کرنا تھا، جشن عید میلاد، بھنگڑے ڈھول ڈھمکے یہ ثابت کرنا تھا، انہوں نے کہا کہ جشن کیوں نہیں مناتے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں پر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی نعمت ہے، تو ہم شکر کیوں نہ کریں؟ بھائی شکر کرنے سے کس نے روکا ہے؟ اگر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 12 ربیع الاول والے دن اللہ کی نعمت ہے تو ٹھیک ہے، پھر اسی دن آپ شکر کر لو۔ اور اگر 24 گھنٹے 30 دن 12 مہینے اور تا قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لمحے کے لیے ہمارے لیے نعمت ہے، تو پھر ہر لمحے پہ ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں۔ اس کے لیے ایک دن طے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کیا صحابہ کرام نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ صحابہ کرام اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے نا۔ کیسے کرتے تھے؟ کیا 12 ربیع الاول کو کرتے تھے؟ کیا ربیع الاول کے مہینے میں کرتے تھے؟ یا ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ رب العزت کا فضل اور عنایت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں، ہر دن اس کا تذکرہ کرتے، ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتے؟ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، ہم مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، وہ تو زندہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے دوبارہ، پھر فوت ہوں گے، لیکن ابھی فوت نہیں ہوئے، ابھی زندہ ہیں۔ تو ابھی تو ایک ہی مرحلہ طے ہوا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو 2 مرحلے طے ہو گئے، ایک آپ کا دنیا میں آنا اور دوسرا دنیا سے جانا۔ دنیا میں آئے، دنیا سے تشریف لے گئے، ایک موقع آپ کے بقول خوشی کا ہے، دوسرا موقع سب کے بقول غم اور پریشانی کا ہے۔ تو کہتے ہیں جی سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم وفات تو نہیں مناتے، البتہ ولادت مناتے ہیں، کیونکہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ ہماری شریعت میں سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، آپ نے مان لیا، لیکن آپ کو شریعت نے یہ نہیں بتایا کہ ولادت کی خوشی بھی ہر سال بار بار ایک دن نہیں ہوتی۔ بتاؤ نا کس شریعت میں لکھا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہر سال کسی کا بھی یوم ولادت منایا ہو؟ چلو اپنا نہیں، اپنی اولاد کا، اپنے نواسوں کا یوم ولادت منا لیا ہو کہ حسن و حسین اس دن دنیا میں آئے تھے، اس تاریخ کو دنیا میں آئے تھے، تو میں اس دن کیک کاٹ لیتا ہوں، اس دن کوئی سیلیبریشن کر لیتا ہوں۔ یہ باتیں آپ کو کیوں سمجھ نہ آئیں؟ شریعت کی ایک بات آپ کو سمجھ آتی ہے، اور وہ بھی ایک موقع پر، جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو باقاعدہ طور پر صحابہ کے دشمنوں سے مل کر سوگ کرتے ہو، ان کے ماتم کی طرفداری کرتے ہو۔ اس وقت تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ سوگ 3 دن تھا، 3 دن کے بعد سوگ ہوتا ہی نہیں۔
12 ربیع الاول کو یوم وفات مان کر پھر بھی کہتے ہو جی سوگ. ہم بھی کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوتا. آج 12 ربیع الاول کو یوم وفات کہہ کر اس دن سوگ نہیں منایا جا سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 12 ربیع الاول کو یوم میلاد مان بھی لیں تب بھی اس کو یوم عید نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، صحابہ نے نہیں بنایا، تابعین نے نہیں بنایا، تبع تابعین نے نہیں بنایا، ائمہ دین نے نہیں بنایا. آپ کہتے ہو کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 12 ربیع الاول کو کیسے بسر کیا؟ اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے لیے قابل اقتداء کیوں نہیں ہے؟ اس موقع پر ان کی کیوں نہیں مانتے ہو؟ جس طرح انہوں نے 12 ربیع الاول بسر کر لیا، آپ بھی بسر کر لو. تو یوم ولادت منانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً ناپسند تھا، نہ آپ کا مطلوبہ مقصود تھا. اس لیے پوری زندگی میں نہ اپنا تاریخ ولادت بتایا، نہ اپنی تاریخ کبھی بتائی، بلکہ اپنا ماہ ولادت بھی کبھی ذکر نہیں کیا. نہ اپنی اولاد میں سے کسی کی تاریخ ولادت کو منایا، نہ اپنے نواسوں کی تاریخ ولادت کو منایا، نہ اپنے صحابہ کی تاریخ ولادت کو منایا. کتنے صحابہ ہیں جو آپ کے سامنے پیدا ہوئے ہیں، آپ کے دور میں آپ نے ان کو گھٹیاں دی ہیں، آپ نے ان کو پیار کیا ہے، لیکن ان کا یوم ولادت تاریخ ولادت نہیں منایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہی سارا دین ہے. اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا. قرآن نے بھی یہ کہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. ایمان والو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، چاہتے ہو نا کہ اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے، اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر تمہیں مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی. اور گزشتہ خطبہ میں نے عرض کیا تھا، قرآن نے سختی سے روک دیا، ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نیک اعمال میں اپنی سنت سے آگے بڑھنے سے روکا تھا. روزہ رکھنا نیک عمل تھا، فرمایا مجھ سے بڑھ کر رکھنا چاہتے ہو، خبردار، میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوں، میری اقتداء میں تمہاری خیر خواہی ہے، تمہارے لیے عافیت ہے، آگے بڑھ کر تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو. ایک نے کہا ساری رات میں نفل پڑھوں گا، عبادت کروں گا. فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ساری رات اللہ کی عبادت نہیں کرتا بلکہ سو بھی جاتا ہوں، جاگ بھی لیتا ہوں، تو تم نے یہ طریقہ کہاں سے لے لیا؟ میرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شادیاں کی ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی عبادت گزارتا ہوں، تو تم مجھ سے آگے بڑھ کر کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم آئندہ شادی نہیں کریں گے اور اللہ رب العزت کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں، کوئی دین نہیں، اللہ رب العزت کی کوئی رضا نہیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.